प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार और मारूफ तज्ज़ियाकारी करते हैं ख़ास तौर पर कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, तारीख़ के हवाले से और कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर के हवाले से आप गहरी निगाह रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद लतीफ़ साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का जी। सर यू वेलकम एंड इंशाल्लाह आपको ये हम जहमत देते रहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। आप जैसी जो शख्सियात हैं वो यकीनन जो है वो हमारे सर का ताज हैं और आपसे हम इन मौज़ूआत पर जो सवाल जवाब हैं उसमें हमारी और हमारे जो सुनने वाले हैं उनकी आप यकीनन बहुत रहनुमाई करते हैं। सर सवाल आपसे सबसे पहले ये करना चाहूँगा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हमने हर गुज़रते वक्त के साथ यही देखा कि ये मामला जो है वो गंभीर से गंभीर और पेचीदा से पेचीदा तर होता चला गया। और अब जो भारतीय जनता पार्टी के दो अदवारे हुकूमत हैं इसमें तो शायद कोई कसर बाकी नहीं रही कि जिसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना हुई हों, मकबूजा कश्मीर के लोगों की माशी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना हुई हों, मजहबी नुक्ता निगाह से इंतहा पसंदी और वायलेशन का सामना ना किया गया हो, हुर्रियत क़यादत को पाबंद सलासुल किया गया हो, जाली मुकाबले होते हैं और सबसे बढ़ के आबादियाती तनासुब की तब्दीली और गैर कश्मीरी लोगों की वहाँ पे जो है वो उनको इनवाइट करके बचाए जाने का खुसूसी प्रोग्राम है। सर मकबूजा कश्मीर की इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? हमें किस तरह से बैनुल अक़वामी सतह पर इस मामले को टेकअप करना है? जी अगेन जी शुक्रिया फॉर वेरी काइंड वर्ड्स। देखिए शायद कश्मीर और पैलेस्टीन दो इशू हैं जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन आई और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो इस इशू को उठाया गया। लेकिन दोनों ही इश्यूज जो हैं वो ओपन एंडेड हैं, बल्कि ओपन एंडेड तो आप अगर इसको यूं कहिए कि जो जिन जिन स्टेट्स के अगेंस्ट ये इश्यूज और ये रेजोल्यूशन आती रही, आज वही स्टेट्स लग रहा है कि वो इन रेजोल्यूशन की बेनिफिशरी हैं, यानी इनके इफेक्टिव ना होने की बेनिफिशरीज हैं। जहाँ तक आपने बात की कि ये जो एक आपने पूरा एक मैकेनिज्म बताया कि किस तरीके से हर सफेयर के अंदर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट और स्पेशली जब से मोदी आया है और जो लेफ्ट जो एक राइटिस्ट गवर्नमेंट है जो हिंदुत्व के नाम पे जिसने मल्टीपल ऑफेंसिव लॉन्च किए हैं, चाहे वो सोशल ऑफेंसिव है, वो इकोनॉमिक ऑफेंसिव है, वो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, वो अगर आप देखिए तो वो इवन डेमोग्राफिक ऑफेंसिव है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो इंटरनली भी अपनी पॉपुलेशन को सब्जुगेट कर रहे हैं जो कि नॉन हिंदू है, और एक्सटर्नली भी उन स्टेट्स के साथ और पर्टिकुलरली पाकिस्तान को खुदा न खास्ता आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी बेसिस एक ही है, दैट इज हिंदुत्व। और हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट स्पेशली जो एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट वो अब वहाँ पे राइज है, वो उसका बेसिस है जिसकी वजह से वो ये दोनों ये चीजें कर रहे हैं। आप इसमें डिफरेंट एक और भी ऑफेंसिव है जो बहुत एक बतदरीज बड़े सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है, वो उनका लीगल ऑफेंसिव है, जिसमें आपने देखा कि अभी आपने कश्मीर की बात की जिसमें आर्टिकल 370 35A, फिर आपने देखा कि उनके जो इंटरनल रजिस्ट्री के लॉज थे, फिर मुस्लिम माइनॉरिटी के लॉज थे, वो सारी चीजें चेंज की जा रही हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका स्ट्रक्चर और ह्यू बदला जा रहा है, और वो सारे का सारा जो है वो डेमोक्रेसी के नाम पे, मदर ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप को कहने के साथ साथ जो है वो इंटरनली ये सारी चीजें की जा रही हैं। और हैरत इस बात पे होती है कि जो इंटरनेशनल पावर्स हैं या जो लोग इस चीज के लंबरदार हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं और जो इन वायलेशंस हैं, और जो इवन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, INGOs हैं और सिविल सोसाइटी CSOs हैं, ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, वो सारी की सारी इस पे एक उनका जो आप कह लीजिए रिएक्शन है वो इतना कंक्रीट नहीं है कि ये सारा कुछ हो सके। और अब हमने देखा कि जब इंडियन स्टेट ने एक्सटर्नल टेररिज्म भी शुरू कर दिया, फिजिकल कनाडा की हमने मिसाल देखी जिसमें एक सिख उनके जो रिलीजियस लीडर थे उसको मर्डर कर दिया गया। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पिछले 6 महीनों में को 5-6 से ज्यादा ऐसी किलिंग्स पाकिस्तान में की जो टारगेट किलिंग इंडिया ने करवाई और कह के करवाई, और वो लोग थे जिनके ऊपर उनको ये था कि ये 90s में, लेट 90s में या अर्ली 90s में ये इंडियन कश्मीर के अंदर उनके ख्याल के मुताबिक
یہ جو تھے مجاہدین ان کی ہیلپ کرتے رہے. تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ سارا ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں اس میں چینج آنی چاہیے. بٹ چینج ان اے سینس کہ ہم نے پہلے ڈفرینٹ طریقے سے انڈیا کو اس اسپیشلی کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے اس معاملے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی, لیکن یو این ریزولوشن سے لے کر اور ڈفرینٹ OIC سے لے کر اور ڈفرینٹ جتنے بھی فورمز اور فورا ہیں ان کے اوپر یہ بات تو ہوتی ہے, لیکن اس کا کچھ افیکٹ جو انڈین سائٹ پہ وہ اس کا افیکٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو انڈیا کا جو آئی تھنک اکنامک اسٹیچر ہے, جو گلوبلائزیشن ہے اور جو اس کا افیکٹ ہے, اور جو اس کی جو سپلائی چین ڈالنگ وہ بننے کو جا رہا ہے, آئی تھنک اس وجہ سے پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈیمینش ہو جاتی ہیں. تو آئی تھنک ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمیں اپنی بھی کچھ پالیسی میں چینج لانی چاہیے, تاکہ اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم انڈیا کو شاید ان چیزوں سے آئسولیٹ کر دیں گے, لیکن جو یہ ریئل ایشوز ہیں ان کو اجاگر ضرور ہونا چاہیے. رائٹ. کرنل صاحب ہمارے ساتھ آپ لائن پر موجود رہیے گا. ڈاکٹر منور حسین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, ان سے بھی ہم اسی سوال کا جواب لیتے ہیں. سر, کرنل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, آپ کے نقطۂ نظر میں کیا جواب ہے اس کا؟ کس طرح سے جو ہے وہ کم از کم ہم اس ساری صورتحال کو مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان کا کہیں معاشی استحصال ہو رہا ہے, اس کے علاوہ کسی تصویراتی نقطۂ نگاہ سے, پولیٹیکل نقطۂ نگاہ سے, اور سب سے زیادہ تو اب جو لوگ سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں جی کہ صرف معاشی مفادات کی جنگ ہے یہ. سو ان معاشی مفادات میں اگر دنیا کا امن سٹیک پہ لگے تو دنیا کی وہی بات ہے کہ سوچ سمجھ کہاں گئی, پھر امن نہیں ہوگا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں مناظر, یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا معاملہ ہے پورا. اور کشمیر کے اندر صرف مسلمان نہیں رہتے, وہاں پہ ہندو بھی ہیں, بدھ مت بھی ہیں, دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں. اور آپ نے دیکھا اگر وہاں پہ مذہبی رسومات ہوتی ہیں تو کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں. فائن. اور پاکستان کی بھی ہمیشہ سے فارن پالیسی یہی رہی ہے کہ جہاں بھی انسانی المیہ ہو اس انسانی المیوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے. کرنل صاحب, آپ چونکہ تشریف فرما ہیں, آپ کی ریشنالٹی سے فائدہ لیتے ہوئے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور اسپیشلی جہاں پہ سیکیورٹی ڈومین جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی نظر آتی ہے, تو وہاں پہ ریشنلٹی کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ ریاستیں ریشنلی بیہیو کریں گی, اور پورا ریئلسٹ پیراڈائم بھی اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی بھارت پالیسیز اختیار کیے ہوئے ہے اور جس طرح کا سبق اسے سیکھنا چاہیے یوکرین کی وار سے, اور فلسطین کا ریفرنس بھی آپ نے دیا, 2 ملین اگر فلسطینینز کا آتش فشاں پھٹ سکتا ہے تو 8 ملین کشمیریوں کا کیوں نہیں پھٹ سکتا؟ اور جس طرح آپ نے کہا ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے, لیگل انداز سے بھی اٹیک کر رہا ہے, پولیٹیکل انداز سے بھی, نیریٹو میکنگ کے حوالے سے بھی, اور اکنامکلی بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈینز کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ باؤنس بیک کرے گا؟ اور ریشنلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوا, وہ پوری اس کی ناکامی نظر آتی ہے ملٹری ڈومین کے اندر, انفارمیشن کے ڈومین کے اندر, پولیٹیکل ڈومین کے اندر, تو انڈینز کیسے اسٹینڈ لے سکتے ہیں اگر یہ انہی کو کاپی کر رہے ہیں؟ اور اگر یوکرین از رننگ آؤٹ آف دا پیپل اینڈ ناؤ امیریکن اسٹریٹجک تھنکرز دے آر سیئنگ کہ امریکہ ہیز بین ٹریپڈ ان یوکرینین وار, تو آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ انڈینز وڈ بی ٹریپڈ اگین؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو دنیا میں حریت کی جو تحریکیں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اس کا اثر کشمیر پہ بھی آئے گا؟ سر بہت اچھا سوال آپ نے کیا ڈاکٹر صاحب نے. سر دیکھیے سر, میں یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی رائے ہے کیونکہ ان ساری چیزوں پہ جو آپ نے سارے فیکٹرز بتائے ہیں سر, یہ ایکچولی جو پاکستان ہے وہ دیٹ از دی پینیشیا وہ ان ساری چیزوں کا, کہ اگر ان کو ایک اچھے طریقے سے ہونا ہے تو ایک مضبوط پاکستان, کیونکہ انڈیا کے مطابق جو اس کو تھریٹ ہے, چاہے وہ اس کا ذکر نہیں کرتا, اب وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو پاکستان سے اب بات بہت انٹرنیشنل پیراڈائم میں, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, اور اسٹیٹس کو ریشنلی بہیو کرنا چاہیے, لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اسٹیٹس نے کبھی ریشنلی بہیو نہیں کیا, نہ ورلڈ وار 1 میں, نہ ورلڈ وار 2 میں, اور ایون ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک بہت نی جرک رسپانس ہوتا ہے یوزلی. تو اب اگر پاکستان اسٹرانگ ہوگا, اکنامکلی اسٹرانگ ہوگا, پاکستان کے جو واٹر رائٹس ہیں وہ پرزرو ہوں گے, پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ اسکلڈ ہوگی,
وہ انٹرنیشنل جو کنٹمپرری ایجوکیشن اور اسکلس ہے اس کے ساتھ الائنڈ ہوگی اور وہ ایک پروگرس کرو کے اوپر ہوگا، تو ڈیفینیٹلی یہ سارے ایشوز کو انٹرنیشنلی جیسے آپ نے کہا اٹھایا جا سکتا ہے. اب کیونکہ یہ سارے ایشوز کوئی اور کنٹری نہیں اٹھائے گی، یہ صرف پاکستان نے اٹھانے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا جو ایک نیبر ہے وہ کس طریقے سے ایک ہولیگنزم انٹرنیشنل ریلیشن کی ٹرمز میں ہولیگنزم جو ہے اس کو پرپیٹریٹ کر رہا ہے. اور کسی ملک کا کیونکہ اس طرح سے یہ ڈائریکٹ نہ اس سے واسطہ ہے، باقی کنٹریز جو ریجن کی ہیں وہ یہاں بہت چھوٹی ہیں یا چائنا ہے، تو اب چائنیز ریفرنس کانٹیکسٹ میں بھی یہ پیریٹی یا جو سیمیٹری ہے وہ کیونکہ اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کو کوئی فرق پڑے گا. تو جو چھوٹے ملک ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ اگین وہ دیٹ کین بی سویلوڈ ان اے گلپ آف وہ جس کو ہم نوالا کہتے ہیں، اور پاکستانی ہے اگر. تو اس لیے سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پیراڈائم کے اندر آئی تھنک ان ساری چیزوں کے لیے اگر یہ سب کچھ ہونا ہے اور انٹرنیشنلی یہ چیزیں پروجیکٹ ہونی ہیں یا اس کی ایک سینٹسائزیشن ہونی ہے، تو وہ اس کے لیے ایک مضبوط اکنامکلی، ایک ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے، اور ایک ان دی ریلم آف جو نالج بیسڈ اکانومی اور نالج بیسڈ جو سوسائٹی ہے سر، آئی تھنک جب تک وہ ایوالو نہیں ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو انٹرنیشنل کمیٹی ہے وہ کسی ان کنکریٹ ٹرمز انڈیا کو پوچھ گچھ پہ ہو سکتی ہے. ذرا باتیں تو ہو سکتی ہیں، کوئی سائٹ ٹریکنگ ہو سکتی ہے، کوئی جو ہے سائٹ اسٹیپنگ ہو سکتی ہے، لیکن کنکریٹ ٹرمز میں سوائے پاکستان کی آئی تھنک اس کو کوئی ان چیزوں پہ سوال کی جو نقطہ ہے وہ آئی تھنک نہیں ابھار سکتا. بہت اچھا کرنل صاحب آپ نے جواب دیا. کائنڈلی آپ کو پتہ ہوگا کہ فیٹف نے ایک رپورٹ نکالی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا منی لانڈرنگ کے اندر انوالو رہا ہے اور دنیا کی جو اللیگل ویپن کا جو کاروبار ہے اس کا مرکز بھی رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو رپورٹ آ رہی ہے بنیادی طور پہ یہ آگے جا کے لنک اپ ہوگی جو ہیومن رائٹس وائلیشن وہ کر رہے ہیں دا کیس آف کشمیر؟ کرن صاحب مختصراً لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس. جی سر بالکل لنک ہو سکتی ہے. اگین جو وائلیشن ہے کشمیر کی اور جو فیٹف کی رپورٹس ہیں وہ بالکل لنک ہو سکتی ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے سر اب وہ ظاہر ہے اس جو ڈومین ہے سر، جو اس کی ریجنل ڈومین ہے اس سے نکل کے جب وہ اس کی انٹرفیرنس اب انٹرنیشنل آرکیٹیکچر کے اندر بھی جس کی میرا خیال ہے اس کو ابھی اجازت نہیں ہے، وہاں جب اس نے کرنا شروع کر دی ہے تو یہ آئی تھنک ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتی ہے سر اس بات پہ. بہت شکریہ کرن صاحب آپ کا. سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہماری درخواست پر ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے. بہت مشکور ہوں سر آپ کا.